الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض درجات صدق الله مولانا العظيم ولعنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام صدر محفل حضرت والا شان پیر صوفی بابر سلطانی مدث اللہ العالی اور تمام حضرت کے رفقائے گرامی اور پنڈال میں موجود تمام حاضرین و سامعین، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تیسرے پارے کی یہ آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آستانہ عالیہ بخاریہ کے روح رواں صدر گرامی حضرت پیر صوفی بابر سلطانی صاحب مدث اللہ العالی نے اس فقیر کو تحفظ ناموس رسالت کا عنوان حکم فرمایا. بہت ہی پیارا عنوان ہے اور بہت ضروری ہے اسے سمجھنا، اس کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے. قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک ایسے عالم دین ہوئے، وہ وکیل بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ ایک فلسفی بھی تھے. کہنے لگے جب مقام مصطفیٰ تک پہنچے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہماری ناموس، ہماری عزت، ہمارا وقار جو کچھ ہے وہ آقا علیہ السلام سے. آقا ہیں تو ہم ہیں، آقا ہیں تو ہم ہیں، اور آقا علیہ السلام کی عطا سے ہی ہمیں جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. پھر ایک جگہ فرمایا بے مصطفیٰ بے رسا حیش را کہ دین ہما عروس.
بے مصطفیٰ برسا حیشرا کہ دین ہما اوست گر باہو نارسیدی تمام او لحبیس. اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا کر کے ڈال دو, وہاں پہنچا دو. اگر تم چاہتے ہو بمصطفیٰ برسا حیشرا, اپنے آپ کو در مصطفیٰ پر ڈال دو کہ دین ہما اوست. اگر قرآن سمجھنا ہے تو در مصطفیٰ پر آؤ, رحمان سے ملنا ہے تو در مصطفیٰ پر آؤ, جنت کو پانا ہے تو در مصطفیٰ پر آؤ, ہر نعمت کو حاصل کرنا ہے تو در مصطفیٰ پر آؤ. پورا کا پورا دین ہما اوست. اگر دین کو پورے کے پورے دین کو پانا ہے تو مصطفیٰ کو پالو. جس نے مصطفیٰ کو پا لیا اس نے پورے دین کو پا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل, وہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے باپ ہیں, وہ صفی اللہ. صفی اللہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو مصفا ہوتا ہے, کسی گند کا اس کے پاس سے گزر نہیں ہوتا, کیسی بھی ہو, ظاہر میں ہو, باطن میں ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, اس دنیا کی ہو یا اس دنیا کی ہو, وہ مصفا ہوا کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بڑی شان والے ہیں. ان کی شان اور عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ جس وقت ایک ہرن ان کی زیارت کے لیے آیا اور حضرت نے آدم علیہ السلام نے اس پر دست شفقت رکھا, لوٹ کر کے گیا تو اس کے باقی جو ساتھی ہرن تھے, ہرنوں کے غول میں جب گیا تو باقی ہرن اسے دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, تیرے اندر سے تو بڑی عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے, اتنی خوشبو کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اللہ کے نبی کی زیارت کر کے آیا ہوں. جب میں نے ان کا دیدار کیا ہے تو انہوں نے شفقت سے, اپنی محبت سے, اپنے جذبے سے میرے اوپر ہاتھ پھیرا ہے. جب سے ہاتھ پھیرا ہے یہ خوشبو آ رہی ہے. کیسے صفی اللہ ہیں, کیسی شان کے مالک ہیں. ایک جانور پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو وہ خوشبوؤں والا ہو جاتا ہے. تو اللہ اکبر, اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی شان والے ہوں گے. اب دوسرے ہندوں نے کہا کہ یار اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی چلتے ہیں, ہم بھی خوشبو لے کر کے آتے ہیں. وہ گئے, آدم علیہ السلام کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد لوٹ کر کے اپنے غول میں آئے اور اس ہرن سے ملاقات کی. کہا یار اب ہم میں سے خوشبو آ رہی ہے؟ بولے نہیں, تم میں سے خوشبو نہیں آ رہی. اچھا بھائی یہ کیسے, تم میں سے خوشبو نہیں آ رہی ہے, ہم میں سے خوشبو نہیں آ رہی ہے, تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. تم نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے شفقت کا ہاتھ رکھا, ہمارے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہے, ہم سے خوشبو نہیں آ رہی. اللہ اکبر. دیکھیے دربارے, یہ جناب والا دربار بخاری میں آنے والے, آستانہ بخاری پر آنے والے توجہ کریں کہ جب دیکھیے نیتوں کا کتنا دخل ہوتا ہے, نیتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے. وہ ہرن غول کے غول گئے تھے, آدم علیہ السلام نے سب پر ہاتھ پھیرا مگر کسی میں سے خوشبو نہیں آئی اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. ارے بھائی تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے, ہم میں سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں, تم گئے تھے خوشبو لینے کے لیے, میں گیا تھا اللہ کے نبی کی زیارت کرنے. میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گیا تھا, میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گیا تھا, اس لیے مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے اور تم خوشبو لینے کے لیے گئے تھے, لہذا تمہیں کچھ بھی نہیں ملا. جیسے گئے تھے
ویسے ہی لوٹ کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، نیتوں کا بڑا تحد ہوا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام، مرتبہ، شان اور شوکت عطا فرمائی۔ حضرت پھر ان میں سے دیکھیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو آپ ملاحظہ فرمائیے، نوح علیہ السلام کی شان کیسی ہے؟ نوح علیہ السلام کی ایسی شان کہ اللہ نے عمر سب سے زیادہ انہیں عطا فرمائی۔ 950 برس تو آپ نے تبلیغ کی ہے، مگر حقیقت میں آپ کی عمر 1200 برس سے بھی زیادہ، ایک پورا کا پورا صدی نہیں، 10 صدیوں سے زیادہ، 12 صدیوں سے زیادہ عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام۔ اب اتنا عرصہ آپ نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام سنایا، قرآن اللہ کا دین سنایا، وہی سنائی، اور فرمایا اللہ سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دیا کہ اللہ سے ڈرو اور بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے 72 نفوس نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام نے بلکہ بددعا کی، سارے جتنے بھی ہیں 72 کے علاوہ سب مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مالک و مولا، سب کے سب مجھے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان سب کو تو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی چلتا ہوا باقی نہ رہے، سب تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ اے نوح، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، جو تم نے دعا مانگی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جائے تو وہ تو پورا لازمی طور پر ہوگا، لازمی اس جملے کو پورا ہونا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب فرمایا کہ ایسا کرو، ایک کشتی بناؤ۔ کشتی کا تھی بہت بڑی کشتی تھی، 3 منزلہ کشتی تھی جناب والا، ایک اس کی لمبائی چوڑائی اچھی خاصی بڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اوج کو دیکھا، اوج بن عنق، اس سے فرمایا کہ اے اوج بن عنق، تم ہمارا ایک کام کرو۔ وہ کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن نوح علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، نوح علیہ السلام کے پاس آتا تھا، ان سے پیار کیا کرتا تھا۔ دیکھیے اللہ والوں سے پیار کا نتیجہ ملا کرتا ہے۔ اوج بن عنق، اے اوج، جی سرکار کیا حکم ہے؟ کہ بھائی میرے لیے لکڑیاں لے کے آؤ، تم لمبے تڑنگے اونچے قد کے مالک کو، جلدی سے بہت ساری لکڑیاں لے آؤ گے، لا دیتا ہوں سب سے، لا کر کے دیتے۔ کشتی تیار ہو گئی، سارا واقعہ ہم مختصر کرتے ہیں۔ طوفان آیا اور آ کر کے چلا گیا۔ جب طوفان آ کر کے چلا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ سب تو تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دعا قبول ہو گئی، لیکن یہ اوج زندہ ہے، تھا وہ بھی کافر۔ اور دعا کیا تھی؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مالک و مولا، ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ کہ وہ اس روئے زمین پر چلتا رہے اور دوڑتا رہے۔ دیارا، کوئی چلتا ہوا نہ چھوڑ۔ دیکھا کہ اوج چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اللہ سے کہا اے مالک و مولا، میں نے تو تجھ سے دعا مانگی تھی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، اور تو نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہے تو یہ کافر، اس نے شرک بھی کیا ہے، کفر بھی کیا ہے، تمہیں مانا نہیں ہے، یہی بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو تو بہت چھوڑ دیتا ہے، لیکن نبی کو نہ ماننے والا ہو اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اے نوح، یہ بہت بڑا گناہ کیا اس نے، تمہیں نہیں مانا، لیکن ایک بات ہے، تمہیں نہیں مانتا ہے مگر پیار تم سے ہی کرتا ہے۔ اے نوح، یہ تم سے محبت کرنے والا ہے، تم سے پیار کرنے والا ہے، اس کے پیار کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو غرق نہیں کیا ہے، تباہ نہیں کیا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے والا۔ اسی مقام پر حضرت
شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دوستارا خدا کجا کنی محروم، اے دوستو، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے اذانیں سننے والوں، دوستارا کجا کنی محروم، دوستوں کو جو اتنے اللہ کے قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تو دوست ہیں۔ دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، مولا تیری بھی شان نرالی شان ہے کہ تو تو دوستوں کو تو دوست ہیں، دشمنوں کو بھی نواز دیا کرتا ہے۔ تیری کیا شان ہے، تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسے اس لیے اسے میں نے اس لیے تباہ نہیں کیا ہے کہ یہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نواز دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی شان کے مالک تھے، اللہ نے انہیں کتنا رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پورے ہوئے زمین پر اگر کوئی بھی مذہب ہے تو اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حقیقت تو سمجھ لیجئے، کوئی بھی ہو پورے ہوئے زمین پر اگر کوئی مذہب ہے تو اس کی بنیاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ضرور ملے گا۔ تو اللہ نے انہیں کیسا درجہ عطا کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی ہے، آئے پہلے بھی بہت، آئے بعد میں بھی بہت، مگر ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے ان کی اولاد میں اللہ پاک نے 4000 کم و بیش پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ 4000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بنی اسحاق ہیں اور ایک بنی اسماعیل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد میں باقی پیغمبر ہیں، بے شمار پیغمبر ہیں۔ اس میں نوح علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام اور دیگر پیغمبران اعظام بڑی شان کے مالک ان کی اولاد میں ہیں۔ مگر 4000 کے قریب جو پیغمبر ہوئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد میں ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں صرف ایک حضرت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تاکہ جان لیا جائے کہ ہزاروں میں ایک ہوا کرتا ہے، لاکھوں میں ایک ہوا کرتا ہے جو منصب امامت میں کھڑا ہوا کرتا ہے۔ جامع مسجد اقصیٰ کے اندر اگر سارے نبیوں کی امامت کا شرف ملا تو محمد مصطفیٰ کو ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی شان کے مالک تھے، بڑا اونچا مقام تھا اور بڑی ان کی شان تھی، ایسی شان اور کسی کو میسر نہیں آئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے مذہب ہیں ان کی بنیاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر کوئی مذہب کے مطابق چلتا ہے تو وہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہے، کوئی سا بھی مذہب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا آرڈر جاری کیا، بھائی ان کو آگ میں ڈال دو، انہوں نے یہ جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، ان کو آگ میں ڈال دو۔ آگ کا الاؤ کیسا محترم، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا آگ کا الاؤ کہ میلوں دور سے اگر پرندہ اڑ رہا ہو تو وہ جل جاتا ہے۔ من جنین کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آج توپ کا گولہ چلتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بلا تشویش تمثیل ایسے شوٹ کیا گیا تھا، پھینکا گیا تھا۔ اب دیکھیے شوٹ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک و مولا اتنا جلیل القدر پیغمبر اور اس کے ساتھ یہ معاملہ، تو آنے والی نسل تجھے کیا کہے گی، آنے والے تجھے کیا کہیں گے، اتنا تیرا پیارا ہے۔ بولے چلے جاؤ اگر تمہیں پیار آ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کون ہوگا؟ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے۔ چلے جاؤ، تمہیں پیار آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، اے ابراہیم میرے لائق کوئی حکم ہے تو ارشاد فرمائے۔ ابھی پر مارتا ہوں، اس آگ کی کیا مجال جو آپ کے اوپر اثر کر جائے، ابھی پر مارتا ہوں۔ کہا اے جبرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تم سے سوال کروں؟ یہ کہہ رہے ہو میں تم سے مانگوں؟ میں اس سے مانگتا ہوں جو میرے حال کو بہتر جانتا ہے، میں اس سے مانگنے والا جو مجھے میرے حال سے بہتر واقف ہے، بہتر میرے حال کو جاننے والا ہے۔ اے جبرائیل تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھیے شوٹ ہو چکے، شوٹ کے درمیان اللہ کے نبیوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں۔ توجہ کیجئے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، شوٹ ہو چکے ہیں، اور اس لمحات میں لمحے بھر کی یہ باتیں ہیں جو طے ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، ایسی ٹھنڈی۔ اب بتائیے کہ کتنی ٹھنڈک کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو برف خانے میں ڈال دیں تو کب تک رہ سکتا ہے کوئی؟ کتنی ٹھنڈک کو برداشت کرے گا؟ یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، ساتھ میں اللہ نے فرمایا وسلام۔ ابھی وہ ٹھنڈی اتنی ہو رہی تھی کہ ضرر پہنچاتی، ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا وسلام، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، ضرر نہ پہنچانا۔ وسلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا کہ تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا یقین، اگر ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہوتا ہے تو پھر شان یہ ہوتی ہے کہ اتنا آگ کا علاؤ گلے گلزار بن جاتا ہے، اتنا بڑا آگ کا علاؤ گلے گلزار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے علاؤ میں پہنچے ہیں تو وہ آگ کا تھا تو کل پہلے علاؤ، مگر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، اور جناب والا گلے گلزار بنا ہوا ہے۔ ایسا گلزار پہلے کسی آگ نے دیکھا نہ ہوگا، کیونکہ حکم ربی سے بنا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اے ابراہیم اگر تو نے مجھ پر یقین کیا ہے تو زمانہ دیکھے گا کہ مجھ پر یقین کرنے والوں کو انعام کتنا بڑا ملا کرتا ہے، انعام کتنا بڑا ملا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے ان کے شہزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں۔ یہ بحث بہت چلی، صدیوں بحث چلی ہے، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں تو ٹھیک ہے وہ ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوں تو چلیں وہ ہوں گے، مگر ایک بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ایسی شان کے مالک ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاں جو شہزادہ عطا کیا وہ ایسی شان کا مالک تھا۔ جب مسجد اقصی میں جا کر کے کھڑا ہوا معراج کی شب، اسی مہینہ، یہی مہینہ رجب کا مہینہ، معراج کی شب جب جا کر کے کھڑے ہوئے تو سارے انبیاء تعظیماً کھڑے ہو گئے، سارے انبیاء تعظیماً کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے، احترام سے کھڑے ہو گئے، سارے انبیاء کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا استقبال ہوتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں بھائی امامت کون کرے گا؟ سارے نبی تو آ گئے، صفیں بھی بن گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پیارے محمد مصطفیٰ آقا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی امامت کرے گا؟ امامت کرنے والا آپ سے بہتر کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف لے کر کے آئے، اور پھر سارے انبیاء نے جو اللہ نے ان پر انعام کیا تھا اسے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بیان کیا، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ سب نے اپنے اپنے کمالات کو بیان کیا، اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ سارے شان والے ہیں
یوں تو سب نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سارے نبی شان والے ہیں مگر مصطفیٰ آپ کی شان کچھ اور ہے. آپ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے, مقام مرتبہ بالا ہے. سارے نبیوں نے اللہ کا دیدار کیا مگر آنکھیں بند کر کے کیا. سارے نبیوں نے اللہ کا دیدار کیا آنکھیں بند کر کے کیا. میرے مصطفیٰ نے دیدار کیا آنکھیں کھول کر کے کیا. سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. آقا علیہ السلام کی شان اور شوکت, ان کا کیا کہنا, کیا ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے. اب دیکھیے یہاں پر یہ کیا ہوا معاملہ. مسجد اقصی میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. سارے نبی وہاں پر موجود. اور اس سے پہلے حضرت جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد میں پہلے آسمان پر آئے, دوسرے آسمان پر آئے, تیسرے آسمان پر آئے تو وہاں پر بھی پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. تو یہ کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. جسم میں یہ جو جسم ہوتا ہے جسمانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن روحانی وہ لاتعداد ہوا کرتے ہیں. جس میں مثالی بہت سارے ہوا کرتے ہیں. مسجد اقصی میں جس میں جسمانی تھا, یہ بدن جسمانی تھا, اور دیگر مقامات پر روحانی طور پر سارے پیغمبر موجود تھے. اللہ اکبر. یہاں بھی موجود اور وہاں پر بھی استقبال کے لیے پیارے آقا کے موجود تھے. اور پھر یہ معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے. وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اب ہوا یہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. ہوا معاملہ یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب علیہ السلام ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. ایسے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا درمیانی فاصلہ یا اس سے بھی کم. اب دو کمانوں کو جب جوڑا جاتا ہے, ملایا جاتا ہے, اب یوں کر کے ملائیے یا یوں کر کے ملائیے, اس سے بھی کم فاصلہ ہے. دونوں قریب ہو چکے ہیں. اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس سے کیا مطلب ہم نے. اللہ اکبر. علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا ظاہر معنی نہیں ہے بلکہ اس کا باطن معنی ہے. اللہ نے اپنے قریب تو بلا لیا, اب اللہ کا تو جسم نہیں ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے ہیں, جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے کر کے گئے ہیں. اللہ کا تو جسم نہیں ہے, جسم اور جسمانیت سے وہ پاک ہے. اور یہ دو کمانوں کی مثال, یہ کمان بھی جسم رکھتی ہے, وہ کمان بھی جسم رکھتی ہے. تو یہ کون سی مثال ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شبیہوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال بن ہی نہیں سکتا, تو کمان کیسے مثال بن سکتی ہے؟ پھر اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو قبیلے باہم ایک دوسرے سے دوستی کیا کرتے تھے تو دونوں قبیلے اپنی اپنی جناب کمانوں کو ملایا کرتے تھے. وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی یہ قبیلہ اس قبیلے کا دوست ہو گیا, وہ والا قبیلہ اس قبیلے کا دوست ہو گیا ہے. اب یہ باہم ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کا ہو گیا ہے. اب جو اس کا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے, اور جو اس کا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے اب تم ہمارے اتنے قریب آ گئے ہو, جو تمہارا ہو جائے گا ہمارا ہو جائے گا, جو تمہارا ہو جائے گا وہ ہمارا ہو جائے گا, اور جو تم سے بیگانہ ہوگا وہ ہمارا بیگانہ ہوگا, جو تمہارا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا, اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا. حضور علیہ السلام کو وہ مقام رفعت, وہ مقام بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. اب جو ان کا ہوا اللہ بھی اس کا ہو گیا, جو کہ اس در کا ہوا اللہ بھی اس کا ہو گیا, اور جو کہ اس در سے پھرا اللہ بھی اس سے پھر گیا. اللہ اس کا ہو نہیں سکتا جو در مصطفیٰ سے پھر جاتا ہے. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو
پوچھو ابھی پاس تھا، ابھی کیا ہوا خدایا؟ یہ وہ در ہے کہ وہاں بڑے بڑے جا کر کے گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ایسی عظیم بھائی سمندر میں جا کر کے کسے پتہ چلے گا وہ کہاں ہے؟ سمندر میں جا کر کے کسے پتہ چلے گا؟ وہ تو منبع ہے، مرکز ہے، فیضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری عنایات کا وہ منبع اور مرکز ہے، وہاں کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا، جو مصطفیٰ کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ تحفظ مقام مصطفیٰ، ناموس رسالت، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مختصر بات کو ہم اس عنوان کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور اعلان فرمایا کہ میں یہ شرف پا کر کے آیا ہوں، یہ مقام مجھے ملا ہے، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں۔ اپنے سنتے ہیں تو اپنوں کے انداز میں، غیر سنتے ہیں تو غیروں کے انداز میں۔ غیر معنی لیتے ہیں غیروں والا، اپنے معنی لیتے ہیں اپنوں والا۔ اپنوں نے سنا فدا ہو گئے، ابو جہل نے سنا تو وہ تو تھا ہی سڑیل کالا، وہ تو تھا ہی کالا اور کالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نور تو کسی کسی کو دیتا ہے، وہ تھا ہی کالا اور کالا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا، آپ تو چیف جسٹس ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر کیا شان کے مالک ہیں۔ اے ابو بکر تم بتاؤ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہیں نہیں یار، یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے صاحب کے لیے کہتے ہیں، اچھا مصطفیٰ یہ کہتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں سب حضرات کو مخاطب کر رہا ہوں، یا آخر تک جو حضرات بیٹھے، بلکہ اگر آخر والوں سے تھوڑا ہو سکے تو تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آخر والے جو حضرات بیٹھے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کوئی بھی کہتا ہے جھوٹا ہے، مگر مصطفیٰ کہتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ وہ اس شان کے ہیں، اللہ نے انہیں وہ مرتبہ دیا ہے، وہ مقام عطا کیا ہے۔ آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدۂ طور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ اندھا کیا دیکھے گا؟ سورج نکلا ہوا ہو، اندھے سے کوئی سورج نکلا ہوا ہے، نہیں جی سورج نہیں نکلا ہوا ہے، اسے نظر ہی نہیں آئے گا۔ بھائی تو اندھا ہے تو یہ کیا پتا؟ چمکاتا سے کہو سورج نکلا ہوا ہے، نہیں جی سورج نہیں نکلا ہوا۔ اس کی بیچاری کے دن میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سورج اس کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ کچھ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور کچھ کی بند ہوتی ہیں۔ جن کی بند ہوتی ہیں وہ تو ہے ہی بند، مگر جن کی سورج جن کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اسے کیا نظر آئے گا؟ ابو جہل کو کیا نظر آئے گا؟ ابو جہل کی آنکھیں مصطفیٰ کا جب نور سامنے آتا ہے تو چکا چوند ہو کر کے چمگادڑ کی طرح اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور مصطفیٰ کریم کے عاشق اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثار ابو بکر کی آنکھیں مزید کھل گئی ہیں، ان کی آنکھیں اور کھل گئی، جن کی بند ہونا تھی بند ہو گئی، جن کی کھلنا تھی کھل گئی۔ اللہ اکبر، وہ تو پیروں کے پیر ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا سارے حضرات۔ ایسے ہی ہے، مصطفیٰ نے عطا کیا صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی، عثمان غنی کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا علی کا شہزادہ کہہ رہا ہے، ان کا آل کہہ رہی ہے، ان کا اولاد کہہ رہی ہے کہ پہلے حضرت
صدیق اکبر ہیں. دمادم مست قلندر کا ہو مگر صدیق دا پہلا نمبر کا ہو. دمادم مست قلندر کا ہو مگر عمر دا دوجا نمبر کا ہو. دمادم مست قلندر کا ہو عثمان دا تیجا نمبر کا ہو. اور دمادم مست قلندر کا ہو علی دا چوتھا نمبر کا ہو. اس میں کوئی ان کی شان گھٹتی نہیں ہے. ایسے ہوتا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہ کہتے اے حسن معین الدین ہند جا رہے ہو لاہور سے گزرو گے خیال کرنا وہاں اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. خیال کرنا وہاں اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے بٹھا دیا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب کو آ کر کے بہت بڑا کام کرنا تھا. بہت بڑا کام کرنا تھا. اللہ اکبر. یہ جو بڑے ہوا کرتے ہیں شیخین کہلاتے ہیں. یہ بڑے جو بٹھائے جاتے ہیں کسی مقصد سے بٹھائے جاتے ہیں. ان کی تذلیل کے لیے نہیں بٹھائے جاتے, ان کی توہین کے لیے نہیں بٹھائے جاتے ہیں, بلکہ ان کی شان کے لیے بٹھائے جاتے ہیں اور آگے مقام اور کام کے لیے بٹھائے جاتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے ابو بکر لاؤ اپنا ہاتھ. اے علی تم بھی میری بیعت کرو گے؟ ہاں لائیے نا اپنا ہاتھ لائے. علی تم بھی میری یہ بیعت کرو گے؟ ہاں کروں گا, آپ کی بیعت کروں گا. مصطفیٰ نے جب آپ کو ہمارا امام بنایا ہے تو میں کیوں نہ آپ کو اپنا امام بناؤں؟ مصطفیٰ نے بنایا ہے نا, میں کیوں نہ بناؤں؟ اللہ اکبر. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے؟ کالا کالا رہ گیا گورا گورا ہو گیا. کالا کالا ہے گورا گورا ہے. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کے جلوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آنکھ سے نظر آتے ہیں. مصطفیٰ جلوے اگر دیکھنے ہوں تو مصطفیٰ آنکھ سے نظر آتے ہیں. ابو جہل اتنا قریب, ابو لہب تو چاچا تھا سرکار کا چچا. ابو لہب کو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن اتارا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی سنو, اللہ نے مجھے نبی بنایا. اے محمد تبت یداک, سرکار سے کہہ رہے تھے. وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا اچھا بولنے والا ہوں, بہت اچھی گفتگو مجھے کرنا آتی ہے, میں فصیح و بلیغ ہوں, عرب ہوں, مکے کا رہنے والا ہوں, خاندان ہاشمی سے تعلق رکھتا ہوں. اب کوئی ہاشمی ہو, کوئی بھی ہو, کسی نبیوں کی اولاد ہو, لیکن بنے گا وہی جو در مصطفیٰ سے ملے, ہوگا وہی جو در مصطفیٰ سے ہوگا, جو اس در کا نہیں, اللہ بھی اس کا نہیں. اللہ اکبر. ہوا کیا؟ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کر رہا ہے. ابو لہب وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, واہ واہ ہوگی. اللہ پاک نے قرآن اتارا تبت یدا ابی لہب, تو میرے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے. اب دیکھیں شان میں توہین کی تھی ابو لہب نے, شان تھی مصطفیٰ, اور جواب دے رہا ہے اللہ پاک اے میرے محبوب تم چپ رہو, تم کچھ نہ کہنا. ذرنی والمکذبین, ان جھوٹوں کو میرے حوالے کرو. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالی جس کا حامی ہو, ناصر ہو, اس کا سامنا کون کرے گا؟ اس کا سامنا کون کرے گا؟ اس سے بڑا لشکر کس کا ہوگا؟ اور اس سے بڑی جناب والا فوج کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے محبوب ذرنی والمکذبین, آپ ان کو چھوڑ, میں جانوں میرا کام جانے, آپ نہ بولنا کچھ بھی, میں جانوں میرا کام جانے. ذرنی والمکذبین, پیارے آپ نہ بولنا, میں جواب دوں گا. اللہ پاک نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کی ہاتھ تباہ ہو اور وہ تباہ ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اتنا مال کمایا کچھ کام نہ آیا. وما کسب سیصلی نارا ذات لہب, عن قریب بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ, اور اس کی جورو بھی,
اس کی بیوی بھی اس کا بڑا ساتھ دیتی ہے، کانٹے لے کر کے آتی ہے، راہ مصطفیٰ میں بچھاتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نازنین قدم اس سے لہو لہان اور تکلیف اٹھائیں۔ امراۃ حمالۃ الحطب، اٹھا کر کے گٹھری اپنے کاندھوں پہ لے کر کے آتی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت اتار دی، کوئی اسے بنا سکا؟ وہ ابو لہب کا ابو لہب رہا، گر بہ رسیدی تمام ابو لہبیز، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنے والا ابو لہب ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حبشے سے غلام آتا ہے، بلال اس کا نام ہوتا ہے، مگر اس کا مقام یہ ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بلال تم کیا کرتے ہو، تمہارا کام کیا ہے، یہ تو بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ آقا میں یہ کرتا ہوں، تمہارا مقام کیا ہے؟ جنت میں میرے آگے آگے چلتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آگے آگے کیسے چلتے ہو؟ آقا میں کیا چلتا ہوں؟ آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ جو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے گا اسے یہ مقام دیا جائے گا۔ آقا میں نے تو آپ کے حکم کی تابعداری کی ہے، اور میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں تو آپ کے پیچھے ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے رکھے آپ کے صدقے میں یا پیچھے رکھے، آگے بھی جاتے ہیں سپاہی حفاظت کے لیے، پیچھے بھی رہتے ہیں سپاہی حفاظت کے لیے، آگے والے بھی کامیاب پیچھے والے بھی کامیاب۔ آگے والے سپاہی بھی کامیاب ہیں، پیچھے والے سپاہی بھی کامیاب ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جتنے بھی اولیاء آئے ہیں کوئی ولی ایسا نہ ہوا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بیگانہ ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کی اسے حاجت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ اب اسے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں اس کی معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اسے دھتکار دیا، اسے اپنے در کے لائق ہی نہیں سمجھا، بلکہ وہ شیطان کا پیرو ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جو دور ہو گیا، مبارک ہو آستانہ بخاریہ والو، آپ سب کو مبارک ہو، آپ کا جو مشغلہ ہے بہت پیارا مشغلہ ہے۔ میں اس بارے میں سردار اور جناب محترم صدر محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تسمیہ جو ہاتھوں میں دی ہے، فروغ درود و سلام، تحریک فروغ درود و سلام، اللہ اکبر، عشقی منزلیں طے کرنے کے لیے درود و سلام کام آتا ہے، مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے درود و سلام کام آتا ہے۔ ابو بکر کی بارگاہ میں جائیں تو وہ درود و سلام میں محو ہوئے ہیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں جائیں وہ درود و سلام میں محو ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آئیں وہ درود و سلام میں لگے ہوئے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں آئیں وہ درود و سلام میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بانٹنے والے تھے نا، رکھتے نہیں تھے، بانٹنے والے تھے رکھتے نہیں تھے، جتنا آیا بانٹ دیا۔ سخی کا دروازہ تھا، مشکل کشا تھے، اپنے پاس تو کچھ رکھتے نہیں تھے، سب بانٹ دیا۔ اب جب بانٹ دیا تو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے سب بانٹ دیا۔ اب ایک فقیر آیا، مجوسی تھا یا یہودی تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا ان کے پاس جاؤ وہ بہت بانٹتے ہیں، ان کے پاس جاؤ وہ بہت بانٹتے ہیں، علی کے پاس جاؤ بہت بانٹتے ہیں۔ آیا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بولو ان لوگوں نے بھیجا ہے، وہ سامنے ہیں، ان لوگوں نے بھیجا ہے مجھے۔ اچھا، لا ہاتھ لا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف پڑھا اور اس کے ہاتھ پہ دم کیا، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں علی والے۔ ہاتھ میں لیا اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ کہا کہ انہی کے سامنے جا کے کھولنا، اب مت کھولنا بیچ میں، انہی کے سامنے جا کے کھولنا۔ کھولا تو یاقوت تھا، پتھر تھا۔ واہ مولا علی، کیا بات ہے، ان کے دروازے پر کوئی جائے اور خالی آئے، یہ تو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درود شریف ان کا صدقہ
طریقہ ہے، راستہ ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان ہے یا سلیمان بن محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں نام اس طرح سے پیار سے ملتے ہیں۔ اب باپ محمد ہیں یا بیٹے محمد ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ایک سلیمان ہے دوسرے محمد ہیں۔ اب باپ ہیں یا بیٹے ہیں، واللہ ورسولہ عالم۔ مراکش کے رہنے والے تھے، حج کا وقت تھا، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عصر کا ٹائم آ گیا، عصر کا ٹائم آ گیا۔ اب وہ فکر میں ہے، یار پانی نہیں ہے، مراکش سے آ رہے ہیں، مراکش پانی نہیں ہے، تلاش کر رہے ہیں، مریدوں سے کہا، اتنے سارے مرید ڈھیر سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پیر صاحب ڈھیر سارے مرید چل رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بڑی پریشان۔ تو ایک لڑکی بچی ہوگی کوئی 10 برس سے بھی کم، 8 برس کی بچی لکھا ہے، 8 برس کی بچی ہے، اس نے دیکھا تو ذرا ایسے بچکانہ انداز میں ہنسنے لگی۔ پیر صاحب آپ پریشان ہیں، اتنے سارے مرید ہیں آپ کے، آپ پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ لوگ ہیں نا ایسی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اس بچی کا انداز کچھ اور تھا، وہ بڑی پیاری بچی تھی۔ کہنے لگی آپ پیر صاحب کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا وضو کا نماز کا ٹائم ہے، یہ بھی تو کوئی فکر ہوتی ہے نا، نماز کا ٹائم ہے، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں، پریشان ہیں۔ اچھا تو یہ کنواں موجود ہیں؟ بولے رسی اور ڈول نہیں ہے، کنواں تو ہے مگر رسی اور ڈول نہیں ہے۔ اچھا، بچی گئی، کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا تو پانی کنویں سے ابلنا شروع ہو گیا، ابل رہا ہے، بے تحاشا ابل رہا۔ ارے بچی، آپ وضو کریں، جلدی جلدی وضو کریں، کوئی پانی واپس نہ چلا جائے۔ سب لوگ وضو میں لگ گئے، وضو میں لگے، نماز میں لگے، بچی غائب، چلی گئی بچی۔ پیر صاحب نے کہا یار صبر بعد میں کریں گے، اس بچی کو پکڑ کے لاؤ، صبر تو کریں گے مگر اس بچی کو لے کے آؤ، یہ بڑے کام کی بچی ہے، اسے لے کے آؤ۔ اب بچی کو بتائیے پانی تو سب سے بہت بڑی نعمت ہے، آج بھی پانی کا مسئلہ ہے، کیسی کیسی واقعات ہو رہے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ بچی کام کی بچی ہے، پکڑ کے لاؤ اس بچی کو، یہ بڑی کام کی بچی ہے۔ اور اس کو تلاش کیا آخر وہ بچی مل گئی۔ تو پیر صاحب کیا مسئلہ ہے، اتنے بڑے پیر ہیں آپ، اس فقیر کی اس بچی کی آپ کو حاجت ہے، بتا دو کہ کیا ہے تمہارے پاس۔ تو پیر صاحب ایسے بھی کوئی خزانے بتایا کرتا ہے اپنے، ایسے بھی کوئی اپنے خزانے بتاتا ہے، آپ نے ہم سے خزانہ مانگ لیا، ہم آپ کو خزانہ دے دیں؟ اچھا چلو ایسا میں کچھ پڑھتا ہوں، اگر اس میں ہو تو بتا دینا، اتنا تو کرو گے؟ بولے ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، ہاں اس میں کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے، کچھ ہے۔ پھر پڑھا، 8 مرتبہ پڑھا پیر صاحب نے، 8 حزب ہو گئے۔ ہفتے میں تو 7 دن ہوتے ہیں یا 8 دن ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہاں جی کوئی بتائے گا 8 دن ہوتے ہیں ہفتے میں یا 7 دن ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بچوں کو پتا ہے 7 دن ہوتے ہیں۔ حزب 8 تیار ہوئے، اللہ اکبر۔ اس لیے اب بزرگان دین کا معمول یہ ہے، دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، جس کے لیے آیات من آیات اللہ، آیت من آیات اللہ، آیات اللہ، یہ اللہ کی بڑی بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے دلائل الخیرات شریف، اس میں پورا کا پورا درود شریف ہے۔ جسے جو ملتا ہے درود شریف بہترین وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اگر کسی کو کچھ پانا ہے تو درود شریف کی طرف آئے، درود شریف سے لے۔ اور درود شریف کی کرامات برکتیں ایسی ہیں کہ یہ آپ نے عنوان فرمایا، یہ فقیر جب اس کی طرف گیا تو واقعی یہ ایسا عنوان ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، درود شریف کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ یہ درود لکھی کہاں سے آیا، یہ درود نوری کہاں سے آیا،
درود ماہی کہاں سے آیا، درود تاج کہاں سے آیا، درود مستجاب کہاں سے آیا، درود خضری کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے کرم جس پر ہوتا ہے اسی کو نوازا جاتا ہے۔ درود شریف آقا کی بارگاہ میں جیسے چاہو پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہے یہ کہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، خالی درود نہ پڑھو۔ بعض بڑے عقل مند آ گئے دنیا میں، کہ جی ہم تو درود ابراہیم میں پڑھیں گے، نماز میں وہی پڑھا جاتا ہے، چلو پڑھ لو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں سلام نہیں۔ ایک جھٹکا لے لو، برا نہ مانے کوئی، ہے اس میں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہے سلام ہے نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلم تسلیم، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اب اللہ کا حکم کیسے پورا کرو گے؟ وہ عقل مند ہے نا۔ آقا علیہ السلام توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا قریب آ جائیں گے، کرم کریں میرے اوپر، مجھے ذرا بات کرنے میں اچھا لگے۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیں، اور جو میری بات سن رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہاں تک میری آواز آ رہی ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ درود و سلام، اللہ پاک نے درود و سلام کا حکم فرمایا ہے، تو درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں درود ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا، اتحیات میں سلام، السلام علیکم ایھا النبی، آپ پر سلام۔ درود کیسے پڑھتے؟ آقا نے فرمایا ایسے کہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایسے کہا کر، اب یہ سلام بھی ہو گیا اور درود بھی ہو گیا۔ یہ بات کس کس نے سنی ہے؟ ذرا مجھے یقین دلانا، واقعی سنی ہے؟ ایسے ہاتھ نہ اڑانا، یہ بات خاص بات میں نے عرض کی ہے۔ اب یہ دلیل پکی ہو گئی کہ درود ابراہیمی نماز کے لیے ہے۔ کہیے تو سب بولیں، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی عام حالات میں نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی سرکار نے تعلیم عطا کی، وہ علیحدہ ہے، ذرا ادھر آئیں۔ اب ذرا درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں۔ آئیے، اللہم صلی علی، اب میں نے پڑھا سیدنا، کوئی بیٹھا ہوگا جس کی اپروچ ہوگی تو وہ کہہ گا مولانا صاحب آپ نے یہ سیدنا کہاں سے لگایا ہے؟ اللہ اکبر، آقا کا نام لو گے سیدنا نہ کہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے سارے سیدوں کے سردار تو محمد مصطفیٰ ہیں، سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں، سارے ملائکہ کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اگر ان کے آگے سردار نہ لگاؤ وہ گناہ ہو جائے گا۔ کوئی گناہ نہیں ہوگا بھائی، میں دلیل سے کہتا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، جو آقا کا ذکر آتا ہے نا تو پھر مچلنا شروع کر دے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کا باپ کا ذکر ہو تو بڑی شان سے کرتے ہیں، دادا کا ذکر ہو تو بڑی شان سے کرتے ہیں۔ ارے بھیا تمہارے باپ دادا ان سے بڑے ہو گئے کیا؟ معاذ اللہ، برا مت مانے کوئی بھی صاحب، ہم کچھ بھی ہیں، آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم کچھ بھی ہیں، اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ جو ملا ان سے ملا، جو کہ اس در کا ہوا اللہ بھی اس کا ہو گیا، جو کہ اس در سے پھرا اللہ بھی اس سے پھر گیا، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ جس نے سمجھا غلط سمجھا، جس نے جانا غلط جانا۔ اللہ اکبر، کوئی ابو بکر سے تو پوچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر جو ایسی شان کے مالک ہیں، قرآن ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوری زندگی انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے، اور جناب والا اپنے ساتھ رکھا ہے، اور قبر میں اپنے ساتھ لے کر کے آرام کر رہے ہیں۔
حشر میں اٹھیں گے تو ابو بکر ایسے ہی ساتھ اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں نظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پیارا کام ہے مصطفیٰ کو چہرے کو دیکھنا. سب سے اچھا کام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا. اور جس نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا تو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھے، اس کو نہیں دیکھا تو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھے، ان کو نہیں دیکھا تو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھے. بعد میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کسی عالم باعمل، کسی مرد کامل کو دیکھنے والا گویا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. ہاتھ مرد کامل کو دیتا ہے مگر حقیقت میں ہاتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے. ہاتھ جناب والا قریب سلام تو کسی مرد کامل کو کرتا ہے مگر حقیقت میں سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اور مصطفیٰ علیہ السلام کا تصور نہ ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف دھیان نہ ہو تو سب بیکار ہے، کچھ کام نہیں آئے گا. آبروئے ماں زنام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عزتیں ہیں، وقار ہے، سب کچھ ہے. اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا کا تصور. اور پھر اندازہ تو لگائیں، نماز جو ہے تصور کیجئے گا درود شریف کے بغیر مکمل ہوتی ہے جی. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. نماز سب سے بڑی عبادت. دیکھیں اتنے بڑے پیر صاحب حضرت سلیمان بن محمد جزوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسی شان کے مالک، دلائل الخیرات شریف شرق تا غرب، پورے ورلڈ پوری دنیا میں اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے. گھر گھر میں، محلے محلے میں، شہر شہر میں، ملک ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر عشاقان مصطفیٰ ہوں اور دلائل الخیرات شریف نہ ہو. ہر جگہ ہے. اب کچھ احباب نے اجتماعی طور پر، پڑھا تو پہلے بھی جاتا تھا، اجتماعی طور پر داتا دربار پر بھی اس سلسلے کو شروع کرایا ہے. اجتماعی طور پر لیا میں شروع کرایا ہے. ہمارے کچھ احباب ہیں جو کہ آرام باغ مسجد میں دلائل الخیرات شریف، درود شریف ہی درود شریف بھرا ہوا ہے. جتنا پڑھیں گے درود شریف. تو نماز درود شریف مکمل نہیں ہوتی ہے. درود شریف کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. درود شریف میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، سارے حضرات کے میں توجہ چاہتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد. آقا پر درود اور آقا کی آل پر درود. آقا پر درود، آقا کی آل پر درود. یہ بخاری سادات ہوں یا جیلانی سادات ہوں، دو ہی طرح کے سادات ہوتے ہیں. جیلانی جن کو کہتے ہیں جو حسنی ہیں، غوثیہ والے ہیں، جیلانی غوثی پاک والے ہیں، ان کی آل اولاد میں سے ہیں. بخاری کون ہوتے ہیں کہ جو حسینی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آل اولاد میں سے ہیں، اور دیگر حسینی سادات کی آل اولاد میں سے، وہ بخاری کہلاتے ہیں. دو ہی طرح کے سادات ہوتے ہیں. اب بخاری سادات ہوں یا جیلانی سادات ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی سادات ہوں، یہ لڑیاں ہوں، اگر آقا تک درود پڑھیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. آل کے بغیر نہیں ہوگی. اور آقا پر درود نہ پڑھیں نماز مکمل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے مولا میں نے تو کر لیا جو کرنا تھا، اب اس پر اسٹیمپ لگانے کے لیے تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. وسیلہ لے کر کے آیا ہوں، یہ پیارا وسیلہ لے کر آیا ہوں، مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر کے آیا ہوں. تیری بارگاہ میں ان کی آل کا وسیلہ لے کر کے آیا ہوں. ایک نہیں، جتنے حسنی شہزادے ہیں اور حسینی شہزادے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا میں اور ٹائم لینا چاہوں گا، تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. عنوان جہاں پہنچ چکا ہے، میں ذرا قال کے ساتھ حال کی بات بھی کرتا ہوں. حال بھی کرتا ہوں، قال بھی کرتا ہوں، دونوں باتیں کرتا ہوں. مجھے جب ذرا تسلی ہوتی ہے. بات یہ ہے، توجہ کیجئے گا، آج ہم ایک روش پہ چل چکے ہیں، اور بالخصوص میں نعت خوان حضرات کو مخاطب کرتا ہوں. ایک روش ہو رہی ہے
کا ذکر کرتے رہیں گے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں جتنا کرو کم ہے، لیکن مولا علی کا ذکر دیگر خلفائے راشدین کے بغیر ادھورا ہے. مولا علی کا ذکر دیگر خلفائے راشدین کے بغیر ادھورا ہے. کہیں زور سے کہیں، ادھورا ہے. اور امام حسین کا ذکر امام حسن کے بغیر ادھورا ہے. یہ جیلانی شہزادے ہوں، یہ بخاری شہزادے ہوں، یہ تو آپس میں پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ جدا نہیں ہونے والے ہیں، یہ دور نہیں رہنے والے ہیں، یہ ایک ساتھ رہنے والے ہیں. جیلانی ہوں یا حسنی ہوں. اور مان لیجئے کہنے کو تو سبحان اللہ حسینی شہزادوں میں امام باقر بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں، جناب والا حضرت امام محمد تقی بھی ہیں، حضرت امام محمد نقی بھی ہیں، امام علی رضا بھی ہیں، امام حسن عسکری بھی ہیں، امام حسن عسکری بھی ہیں. جلیل القدر 10 شہزادے ہیں، اس سے یا 9 شہزادے ہیں، عظیم مرتبے کے مالک ہیں، مقام کے مالک ہیں. مگر دیکھے تو صحیح کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے تو سارے شہزادوں نے کہا کہ یہ ہم سب کا امام ہے. امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جب امام علی مقام امام سرکار غوث پاک تشریف لے کر کے آئے تو سب نے ان کے آگے اپنی گردنوں کو جھکایا اور کہہ دیا کہ آقا اگر ہم کچھ ہیں تو آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا آقا گردن پہ کیوں؟ ہماری آنکھوں پر بھی قدم ہے، ہمارے سر پر بھی قدم ہے. خالی گردن پہ نہیں ہے آقا، بل علی راسی بل علی عینی و راسی، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے سر کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے. تو یہ تو بتائیں، توجہ کرنا بھائی، بس آخری سوال میں آپ سے کروں گا اور یہ جواب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے بہت اچھا ملے گا، کیونکہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی بخاری فیض ہے، بہت اچھے جواب ملنا چاہیے. آج تک 700 برس کے بعد آج تک کوئی خواجہ صاحب سے بڑا آ گیا نہیں، کوئی نہیں آئے گا. امام مہدی آئیں گے. حضرت امام مہدی کے علاوہ کوئی، زور سے بولیں نہیں آئے گا، اور زور سے، امام مہدی کے علاوہ خواجہ صاحب سے بڑا کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آنے والا ہے. جب آنے والا نہیں ہے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میری گردن پہ نہیں آقا، میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے، سر پہ قدم ہے. تو میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ نہیں جی وہ تو خواجہ تھے، میں کچھ اور ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ میری ہستی ہو گئی کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. یہ بہت بڑی بات ہے جس کے لوگوں کی بے برکتی جو آج ظاہر ہوئی ہے، یہ اسی بزرگوں کی عقیدت سے جو سوء ظن، بے ادبی جو بزرگوں کی شان میں ہوئی ہے. تو آج جو نحوستیں اور جن مشکلات سے یہ مسلمان گزر رہا ہے، کسی کو مت ٹھہرائیں، ان بزرگوں کے دربار پر آئیں اور کہیں کہ ہم بھی وہی ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، جو خواجہ کا طریقہ تھا، جو شاہ نقش بند کا طریقہ تھا، جو خواجہ سہرورد کا طریقہ تھا، جو ان بزرگوں کا طریقہ تھا. ہم اسی طریقے کے اوپر ہیں، وہی ہمارا سلسلہ ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے. بعض لوگوں نے سمجھا کہ جناب پیری مریدی فقیری قرآن سے ہٹ کر، یہ بعض جگہوں پر یہ روایتیں دیکھنے کو ملی ہیں
ہمارا عنوان درود شریف ہے. اب وہ درود شریف بھی ان کے یہاں نہیں ملتا, ان کے یہاں درود شریف بھی نہیں ملے گا. انہوں نے جناب والا بالکل قرآن و سنت سے دور چلے گئے. پیری مریدی اچھی طرح یقین کر لیں کہ پیری مریدی قرآن کا باطنی رمز ہے, قرآن کا باطنی رمز ہے, اور شریعت شرع یہ قرآن کا ظاہری رمز ہے. اب ظاہر ہوگا تو باطن ہوگا, بتائیے ہے جی, ایسا ہے کہ ظاہر کے بغیر باطن ہوگا, ظاہر ہوگا تو باطن ہوگا, باطن ہوگا تو ظاہر بھی ہوگا, ظاہر کے ساتھ باطن ہوگا, باطن کے ساتھ ظاہر ہوگا. کسی کا ظاہر میں کمال زیادہ ہوگا, کسی کا باطن میں کمال زیادہ ہوگا. ظاہر میں کمال زیادہ ہو تو علماء بن جاتے ہیں, اور باطن میں کمال زیادہ ہو تو صوفیہ ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ اکبر. اگر شرع کو ہم چھوڑ دیں طریقت کیا, اور طریقت کو چھوڑ دیں تو شریعت کیا. طریقت کے بغیر شریعت کی تکمیل نہیں ہوتی, اور شریعت کے بغیر طریقت کی تکمیل نہیں ہوتی. شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہوتی, طریقت کے بغیر شریعت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. شریعت کے ساتھ طریقت بھی ہوتی ہے, طریقت کے ساتھ شریعت بھی ہوتی ہے, اور درود و سلام طریقت میں بھی ہے, شریعت میں بھی ہے. روح طریقت کی روح بھی درود و سلام ہے, شریعت کی روح بھی درود و سلام ہے. درود و سلام کو پائیں گے تو خیر ہی خیر ہے, درود و سلام کو چھوڑیں گے تو تباہی تباہی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
جذبہ دیا جس نے ذکر الہی کا جذبہ دیا جس نے ذکر الہی کا جذبہ دیا جس نے رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسوس باعث عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. مولاي کریم رب کائنات تیری عطا کردہ توفیق و کرم سے محفل کا انعقاد ہوا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہ العالمین تیرا ذکر تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دے. غلطی کوتاہی لغزشوں کو معاف فرما دے. مولاي کریم رحمت میں بیٹھ کر کے جتنا درود و سلام پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اے الہ العالمین اپنا ذکر کرنے والا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا نام لینے والا مولاي کریم پوری زندگی اس طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین رب کائنات اپنی محبت عطا فرما. اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما. تو تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے ان کی محبت عطا فرما اور شر سے محفوظ فرما. ہر بلائی عطا فرما. مولاي کریم حاضرین کی دلی تمنا مراد و پورا فرما. آستانہ بخاریہ کو مولاي کریم ہر خیر عطا فرما. وابستگان کو ہر خیر عطا فرما. مولاي کریم سالان قافلہ کو ہر خیر عطا فرما. اے الہ العالمین رب کائنات جو مانگا ہے اپنے کرم سے عطا فرما اور جو نہیں مانگا ہم سب کے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.